امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے غنی اور فقیر کے فرق کو آپس میں مٹا سکے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کے اخلاص کا امتحان لے سکے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ بھوک اور پیاس کے درد کو سمجھ سکیں اور اسی کے ذریعے سے قیامت کے دن کی ضرورت اور نیاز کو بھی سمجھ سکیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال ہے، یعنی روزہ رکھنے سے انسان جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گرمیوں میں روزہ رکھنا راہ خدا میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کے نفس کا دنیاوی لذات سے رکے رہنا یہ فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ حرام سے بچنے کا نام ہے، جس طرح کہ انسان ظاہری طور پر کھانے اور پینے سے پرہیز کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دل کا روزہ رکھنا زبان کے روزے رکھنے سے بہتر ہے، اور زبان کا روزہ رکھنا شکم پیٹ کے روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہاری آنکھ، کان، بالوں اور جلد کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی روزے کی حالت میں پیٹ کے ساتھ ساتھ تمام بدن کے اعضاء کو بھی گناہ سے بچنا چاہیے۔ حضرت زہرا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے اس روزے کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں وہ اپنی زبان، کان، آنکھ اور دوسرے اعضاء کو گناہوں سے نہ بچائے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان افراد کا روزہ مکمل نہیں ہے: نمبر 1، جو اپنے زمانے کے امام کی نافرمانی کرے۔ نمبر 2، اپنے آقا سے فرار کرنے والا غلام جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ نمبر 3، ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے مگر یہ کہ وہ توبہ کرے۔ ایسی اولاد جو والدین کی نافرمان ہے مگر یہ اپنے والدین کی اطاعت کرے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنی عبادت سے رات کو جاگنے اور تھکاوٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند نے یہ جو فرمایا ہے کہ مشکل وقت میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، یعنی صبر سے مراد روزہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا کی راہ میں 1 درہم صدقہ دینا ایک مستحبی روزہ رکھنے سے بہتر اور افضل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خداوند نے خود فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس انسان کو اس کا روزہ اس کی پسندیدہ غذاؤں سے روکے تو خداوند پر بھی ایسے انسان کو جنت کی کھانے پینے کی اشیاء عطا کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خداوند کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت والے دن بھوک اور پیاس محسوس نہیں کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی بہت زیادہ گرمی میں خداوند کے لیے روزے رکھے اور پیاسا رہے تو خداوند 1000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو مس کرے اور اس کو بشارت دیں کہ یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے۔